بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہوپ یو ول بی فائن. کل 40 تک ایم سی کیوز میں ایکسپلین کرا چکی ہوں. آج اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اور 41 سے دیکھیں آپ لوگ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش بیٹیاں تھیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بیٹیاں عطا کی تھی, تو اس کی تعداد ہم اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر وہ تعداد مینشن ہے, صحیح آپشن کو فل کر لیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 یا 4 بیٹیاں. 42 پہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے سب سے پہلے ملک ڈیش کا سفر کیا. کس ملک کا سفر سب سے پہلے کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک سفر کیا تھا تجارت کی غرض سے. تو وہ سفر کس ملک کا تھا؟ طائف کا, شام کا, مدینہ یا فارس کا؟ نمبر 43 پہ ہے, عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور ڈیش کے لقب سے مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت اور سچائی اور امانتدار ہونے کی وجہ سے جو ہے 2 القابات دیے گئے تھے. تو وہ القابات اس میں سے ایک صادق ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ تو یہاں پر آپشن میں موجود ہے. وہ آیا وہ امین تھا, رحمت تھا, ابوبکر تھا یا علی تھا؟ ٹھیک ہے. 44 پہ ہے, مسجد ڈیش کا گھر ہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, اور نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو آیا وہ نبی ہے یا انسان ہے یا اللہ ہے یا میرا گھر ہے؟ تو اس میں سے صحیح آپشن جو ہے وہ آپ لوگ اس کو فل کریں. 45 میں ہے, مسلمان مسجد میں ڈیش وقت نماز پڑھتے ہیں. یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں یا بھائی وغیرہ, وہ مسجد کتنے ٹائم جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے؟ آیا وہ ایک وقت جاتے ہیں, 3 وقت, 4 یا 5 وقت؟ ٹھیک ہے. نمبر 46 پہ ہے, مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے ڈیش پیر اندر کریں. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں, یہ ہم نے مسجد کے آداب چیپٹر میں پڑھا تھا. میں نے کوئی ایکسپلینیشن کی تھی کہ مسجد میں کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اور مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے کون سا پیر اندر داخل کرتے ہیں؟ تو آیا وہ دایاں پیر ہے, بایاں پیر ہے, چھوٹا یا بڑا؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 47 پہ دیکھیے, مسجد میں لہسن یا ڈیش کھا کر نہ جائیں. اور وہ بھی ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ مسجد کے آداب میں کہ آیا ہمیں صاف ستھرا جانا چاہیے یا گندا, یا مطلب یہ ایسی چیزیں کھائے جس سے منہ سے بدبو آتی ہے. تو ظاہر ہے اس سے دوسرا بندہ اریٹیٹ ہوگا, تو ہمیں ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جب ہم مسجد جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسجد میں لہسن یا ڈیش کھا کر نہ جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ منہ سے بدبو جب جاتی ہے تو وہ کس چیز سے جاتی ہے؟ لہسن سے, اور یا ٹماٹر سے جاتی ہے, یا مرچ سے, مسالہ, یا پیاز سے. تو ایسی چیزیں کھا کر ہم مسجد نہیں جا سکتے. 48 پہ ہے, مسجد میں بالکل چھوٹے بچوں کو لانا ڈیش ہے. اچھا ہے, برا ہے, جائز ہے, ناجائز ہے؟ تو یہ چیز اچھی ہے یا نہیں, کیونکہ چھوٹے بچے وہاں پر جو ہے شور مچاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. تو آیا مسجد میں بالکل چھوٹے بچوں کو لانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو منع ہے, جائز ہے, اچھا ہے, یا درست ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو آپشن ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو دا چیپٹر, تو اسی آپشن کو آپ لوگ سرکل کریں. 49 پہ ہے, مسجد میں جوتے پہن کر ڈیش نہ ہوں. اب جوتے پہن کر ہم مسجد میں بالکل بھی انٹر نہیں ہو سکتے. تو کیا آپشن ٹھیک ہوگا؟ داخل نہ ہو, بیٹھے نہ ہو, نماز نہ ہو, کھڑے نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 50 پہ ہے, اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام ڈیش ہے. سب سے پہلے جو مطلب نبوت آپ وسلم کو ملی, مسلمان ہو گئے سارے, مطلب کفار جتنے بھی اس میں اس وقت کے تھے, تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, نماز کے لیے جو مسجد بنائی تھی, سب سے پہلی مسجد, تو اس کا نام کیا ہے؟ تو مسجد ریاض, مسجد قباء, مسجد نبوی, یا حرم شریف؟ اس میں سے کون سا آپشن ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نمبر 51 پہ ہے, والدین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ڈیش ہیں. ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, اس کے ساتھ ڈھیر ساری اور بھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے تو والدین تعالیٰ کی سب سے بڑی کیا ہے؟ ہمت ہے, طاقت ہے, مرضی ہے, یا نعمت ہے؟ تو اسی کے مطابق یہ آپ لوگ کر لیں. 52 پہ ہے, ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا ڈیش کریں. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے, یہ ہمیں اللہ نے والدین کے حقوق والے چیپٹر میں, مطلب اور قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے. ہم نے والدین کے حقوق چیپٹر میں پڑھا بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ
اچھا عبادت کرے، طاقت کرے، کام کرے یا سلوک کرے. تو آپشن جو اس میں کریکٹ آ رہا ہے اسی کے مطابق یہ حل کریں. 53 پہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں والدین کے ساتھ ڈیش کرنے کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بدی کرنی چاہیے، سلوک کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. تو جو صحیح آپشن ہے وہی آپ لوگ کر لیں. 54 پہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کو ڈیش تک نہ کہیں. والدین کے حقوق چیپٹر میں ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، تو کس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک آیت بھی ہم نے پڑھی تھی جس کا ترجمہ کیا تھا کہ والدین کو ڈیش تک نہ کہے. تو اس ڈیش میں ہمارے پاس کیا تھا، غصہ نہ کرے، بات نہ کرے، اف تک نہ کہے یا کام تک نہ کہیں. تو ان میں سے جو ٹھیک ہے اس آیت کے مطابق تو وہی آپشن اس کا جواب ہے. 55 پہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ڈیش کی رضا میں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو وہ تب راضی ہوگا جب ہم سے جو ہے وہ چیپٹر ہم نے جو پڑھا ہے تو اسی کے مطابق کریں گے. تو اس میں کیا تھا کہ آیا چچا راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا، والدین راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا، بہن راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا، یا بھائی. تو اس میں سے جو صحیح آپشن ہے وہی آپشن آپ لوگ ٹک کر لیں. 56 پہ ہے پھر والدین کی ناراضگی میں ڈیش کی ناراضگی ہے. اب جب والدین جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم سے کون ناراض ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ تو وہ آپشن کیا ہے؟ آیا وہ اللہ ہے، انسان ہے، ماں ہے یا باپ ہے؟ جب ہم سے والدین ناراض ہوں گے تو ہم سے اس سے زیادہ کون ناراض ہوگا؟ وہ اسی چیپٹر کے مطابق اس آپشنز میں کریکٹ ایک موجود ہے، اسی کے مطابق کریں. 57 پہ ہیں ہم اپنے والدین کو ڈیش خوش کر سکتے ہیں. کس طرح ہم اپنے والدین کو خوش کر سکتے ہیں؟ کھیل کود کر، ان کی خدمت کر کے، اپنی ضد منوا کر یا غصہ کر کے. تو اس میں سے آپ لوگوں کو وہ تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے والدین کو خوش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 58 پہ ہے اگر والدین ناراض ہو جائے تو ہمیں ان کو ڈیش چاہیے. اگر ہم سے والدین ناراض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم ان کو منائیں گے، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں گے تاکہ وہ ہم سے راضی ہوں، کیونکہ تب اللہ بھی راضی ہوگا جب ہم سے والدین راضی ہوں گے. تو ہمیں ان کو منانا چاہیے، خفا کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، ناراض اور کرنا چاہیے. تو والدین کے حقوق چیپٹر کے مطابق ان کو اس میں سے جو صحیح آپشن ہے اسی کو جو ہے آپ لوگ کنٹینیو کر لیں. پھر 59 پہ ہے والدین کے لیے دعا کا طریقہ بھی ڈیش نے ہمیں سکھایا. اب اس میں ہم نے قرآن کی جو آیات پڑھی تھی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی ایک والدین کے حقوق کے بارے میں. وہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہمیں کتاب نے وہ طریقہ سکھایا، انسان نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، استاد نے سکھایا. تو وہ اسی کے مطابق آپ لوگ اس آپشن کو جو ٹھیک آپشن ہے وہی کریکٹ منتخب کریں. نمبر 60 پہ ہے انسان پر سب سے پہلے اس کی ڈیش کا حق ہے. سب سے پہلے جو حق ہے انسان پر وہ کون ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو آیا وہ باپ ہے، ماں ہے، چچا ہے یا مامی ہے؟ تو ان میں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے انسان پر اسی بندے کا حق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے یہ MCQs آپ لوگ میں نے ایکسپلین کرا دیے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ باقی کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.